بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایسی شرمندگی، ایسی رسوائی کہیں مثال نہیں ملتی۔ وزراء کے ساتھ وہ کچھ ہو رہا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ پھر بھی ان کو شرم نہیں آتی۔ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو کچھ برطانیہ میں ہوا، اس کے بعد اب دیکھیے احسن اقبال کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے منہ پر، ان کے سامنے نوجوان وہ ان کو کھڑی کھڑی سنا رہے ہیں کہ تم 17 سیٹیں جیتے اور کس طرح تم نے اقتدار پر قبضہ کیا، تم نے کس طرح جمہوریت کا قتل کیا، جمہوریت پر حملہ کیا۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ یہ اس وقت ان کی ہنسی دیکھیے، ان کے پاس کوئی بات نہیں، لیکن جو صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ وہ دیکھیے گا کہ وہ بھی ہنسے گا۔ پینل میں لگتا یہ ہے کہ بظاہر ان کے ساتھ تھا وہ، اور پھر اس بچے نے جس طرح ان کو شرمندہ کیا ہے، اوف، اس کی مثال نہیں ملتی۔ We have the Pakistani Minister of Planning, Development and Reforms, Mr. Ahsan Iqbal. Now, I'm not at all surprised to see Mr. Ahsan Iqbal speaking on that side, attacking liberal democracy. After all, وہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی کہ احسن اقبال صاحب جو منسٹر ہیں پاکستان کے، وہ اس سائڈ پر بیٹھے ہیں اور یعنی میرے مخالف میں ہیں اور جمہوریت کے خلاف بات کرنے والوں میں ہیں، کیونکہ پینل اسی طرف سے ہوگا۔ تو اب اس شخص کو دیکھیے گا جب وہ کہے گا کہ یہ خود کس طرح اقتدار میں ہے، آپ دیکھیے گا۔ Mr. Iqbal's party launched the greatest attack on liberal democracy in Pakistani history. یہ دیکھیں، اس نے کہا ہے کہ اس کی پارٹی نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا حملہ کیا ہے لبرل ڈیموکریسی پہ، اس لیے یہ اس کے خلاف کھڑا ہے، اس لیے مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ اب ان کے حامی شاید ساتھ بیٹھے، کیونکہ پینل ہوتا ہے عموماً، تو بہرحال ان کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہے وہ دیکھیے کس طرح سے اس کی ہنسی نکل رہی ہے۔ The military to rig elections and former government, یہ دیکھیے، despite having only won 17 out of 272 seats fairly. وہ کہہ رہے ہیں صرف 17 سیٹیں، 272 میں سے صرف 17 سیٹیں جیتے تھے اور باقی تو سب دھاندلی کے ساتھ، اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ان کے پاس صرف 17 سیٹیں تھیں۔ یہ اس بچے نے پورے آکسفورڈ یونیورسٹی جو ایک مثال رکھتی ہے، ایک بہت پرانی یونیورسٹی برطانیہ کی، وہاں پر اس نے ان کو شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اب جس طرح سے ایک ایک چیز اس نے سامنے رکھی کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا، وہ پورا اس نے کھول کے بیان کر دیا۔ Despite this, یہ دیکھیے، reforms transformed the incumbent government's 17 seats into 75, allowing them to form a government. The consequence of such sham elections has been a surge in political instability, with the incumbent government being viewed as illegitimate. Now, I suspect the opposition will try to argue that کہہ رہا ہے کہ جس طرح کے الیکشن ہوئے، ریگڈ الیکشن، جھرلو الیکشن، اس سے کیا ہوا کہ عدم استحکام آیا ہے، سیاسی عدم استحکام آیا ہے اور اس سے تباہی آئی ہے۔ اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ الزام دیں گے تحریک انصاف کو، بانی چیئرمین عمران خان کو۔ party epitomizes exactly what is wrong with liberal democracy, that it encourages instability and protest in the global south. You remember this example, that the root of this instability is not liberal democracy, but it is a concerted effort to impede the mandate of 250 million people by a powerful elite. And Pakistan is... وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے 25 کروڑ لوگوں پر ایک پاورفل ایلیٹ کو مسلط کر دیا ہے، اور اس وجہ سے عدم استحکام ہے۔ اور وہ مثال دے گا کہ جب آپ اس طرح سے جبر قائم کرتے ہیں، تو مصر کی مثال دیکھ لیں، اس کو بہت فنڈنگ کی گئی، بڑا کچھ کیا گیا، لیکن وہاں پر پھر بھی معیشت بہتر نہیں ہو سکی، کیونکہ معیشت بہتر نہیں ہو سکتی جب تک لوگوں کی امنگیں ساتھ نہیں ہوں گی، لوگوں کی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی، لوگوں کی اونرشپ نہیں ہوگی۔ isn't unique in such an experience. You mentioned Egypt. Military dictator Sisi in Egypt, who has jailed and killed hundreds of dissenting civilians and political opposition after uprooting democracy over 10 years ago, has destroyed the Egyptian economy, despite receiving billions of dollars from allies. وغیرہ اس نے اکانومی تباہ کر دی ہے مصر کی۔ آپ نے مصر کی مثال دی، ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ نے مصر کی مثال دی، اس نے تباہ کر دیا سب۔ A fundamental pillar of liberal democracy, as I'm sure we can all agree. Pakistan's history is rife with political imprisonments, and indeed Mr. Ahsan Iqbal's own party has regrettably suffered the consequences of being on the wrong side of Pakistan's military establishment. But since his ouster from office in 2022, Imran Khan has faced over 200 frivolous cases, ranging from terrorism... غیر خان کے خلاف 200 جعلی جھوٹے کیسز بنائے گئے، اور یہ بچہ، یہ نوجوان ثبوت کے طور پر، دلیل کے طور پر اقوام متحدہ اور عالمی سطح پر پیش کر، عالمی سطح پر جو ڈاکومنٹس ہیں، جو قراردادیں وہ پیش کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ اس سے مداوا کرو، اس سے معافی مانگو، آپ نے جعلی جھوٹے کیس بنائے۔ Over the last year, both the United Nations and Amnesty International have called for Imran Khan's release, citing the sham cases leveled against him, the complete absence of due process with the lack of a fair trial, and inhumane prison conditions. Given this, I hope that Mr. Iqbal's government will give due respect to democratic values and release Imran Khan from illegal incarceration. کہہ رہے کہ ان کو رہا کیا جائے خان کو۔ میں امید کرتا ہوں یہ سب کچھ جو کیا ہے، اور عالمی سطح پر جس طرح سے کہا گیا ہے کہ جو جعلی جھوٹے کیسز ہیں اس کو رہا کیا جانا چاہیے، یہ سب باتیں وہاں پر ہوئی ہیں، ان کے منہ پر ہوئی ہیں۔ باقی ملک کے حالات پر اعجاز سعید صاحب یہ ناقدین میں مانے جاتے ہیں،
تحریک انصاف کے یا آپ کے لیے خان کے کپتان کے. اور اب یہ ملک کے حالات کے بارے میں یہ جو بات کر رہے ہیں ایک پوڈ کاسٹ میں وہ سن لیجئے. یہ کتابیں بھی لکھ چکے ہیں, ایک ایک چیز ان کے سامنے ہے, جیو کے ساتھ وابستہ ہیں, رپورٹ کارڈ میں بھی پروگرام میں آتے رہتے ہیں. اب سنیے کیا کہہ رہے ہیں. جو گورنمنٹ ہے یہ سب چلتا نظر نہیں آ رہا, وہی چلتا نظر نہیں آ رہا. اب دیکھیں نا آپ انڈیکس کیا دیکھ رہے ہیں, وہ انویسٹر آ گئے, یہ آ رہے ہیں, جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا پرائم منسٹر دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ اس طرح سے جو یہ موجودہ سیٹ اپ ہے یا یہ حکومت ہے اس کے ذریعے تو ملک چلتا نظر نہیں آ رہا. آپ جتنے مرضی دعوے کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اسٹیبلٹی تو ہے ہی نہیں, آپ جو مرضی کر لیں. شہباز شریف ہے, پرائم منسٹر شہباز شریف کو کہیں ان کسی جگہ میڈیا کے سوالات کا جواب پورے کرنا ہے, وہ انٹرویو دے دیں یار, کسی کو دے سکتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کسی سے بات تو کر کے دیکھیں شہباز شریف صاحب, کسی کو انٹرویو دے کے تو دیکھیں, کسی کے سوالوں کے جواب تو دے کر دیکھیں. وہ نہیں کر سکتے. یہ لوگ جو احسن اقبال جیسے لوگ ہیں یا شہباز شریف جیسے لوگ ہیں, یہ پاکستان میں تو اس لیے چل جاتے ہیں, کوئی آواز اٹھائے تو گرفتار ہو جائے گا, لاپتہ ہو جائے گا, پی ایکٹ لگ جائے گا. احسن اقبال نے تو اگر کسی خاتون نے آواز اٹھائی تو ان کے گھر جا کر پھر ویڈیو بنائی اور ان سے معافی منگوائی, یہ تک ہو چکا ہے. ابھی سینیٹر اون عباس بپی پر جناب وہ شکار کا مقدمہ بنا دیا, وہ پہلے ان کے گھر ریڈ ہو گئی, وہ لاپتہ ہو گئے, سینیٹر پہ آواز اٹھی نہیں جی اس کے خلاف مقدمہ ہے. یہاں تو آپ وہ بچی کو دیکھ لیں جو ایف سی کالج میں بولی تھی منصور علی خان صاحب کے شو میں, اس کو دھمکیاں مل گئی, اس کی ویڈیوز آئی ہیں کہ مجھے دھمکایا جا رہا ہے کہ جی میں نے مریم سے سوال کی پوچھ لیا. یہاں تو یہ حال ہے. تو ان کی شان میں, یہاں حکمرانوں کی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہے, لیکن اعزاز سید صاحب تو سب کچھ کھول کر بیان کر رہے ہیں. دے سکتا ہے اور وہ پورے کانفیڈنس سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکتا ہے کہ میں جو پرائم منسٹر ہوں میرٹ پہ وہ ٹھیک الیکشن لڑ کے ٹھیک لوگوں کے ساتھ کہہ سکتے ہیں. شہباز شریف کہہ سکتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک پرائم منسٹر ہوں, میں جیت کر آیا ہوں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکتے ہیں. اندازہ لگائیے اس سے زیادہ رسوائی اور شرم دلانے کے لیے اور کیا چاہیے ہوگا. تو کس طرح کی باتیں دیکھیں. اس وقت آپ میں نا خالی الیکشن کے اوپر بیٹھے ہیں, آپ میں الیکشن کی بات نہیں, پاکستان کا معاملہ الیکشن سے بڑھ گیا ہوا ہے. بلوچستان پورے کا پورا جل رہا ہے, وہ فوج کو ایجنسی کو پورا بنا گیا ہے. اللہ رحم. خیبر پختونخوا پورے کا پورا جل رہا ہے, اٹیک ہو رہے ہیں وہاں پہ. لوگ اسٹیبلشمنٹ فوج اور ایجنسیوں کے اوپر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ رحم. پورے انگور سنگھ کی حال آپ کو پتہ ہے, آگے میری بات پنجاب میں یہی حال ہے. لوگ تو اسٹیبلشمنٹ بلوچستان خیبر پختونخوا کی انہوں نے بات کی ہے, وہاں کیا حالات ہیں. پھر کہہ رہے ہیں اندرون سندھ کو دیکھ لیں, کہتے ہیں پنجاب میں بھی یہ حالات ہو گئے ہیں. کے وجود کے خلاف لڑیں گے. اپنے لیڈر کی سطح کے اوپر, سیاسی جماعتوں کی سطح کے اوپر تو آپ لوگوں کو منور کر لیا, مینیج کر لیا ہے. کیا لوگوں کی سطح پر آپ مینیج کر پائیں؟ اگر میں نہیں, یہ جملہ آپ نے سیاسی سطح پر, پولیٹیکل سطح پر تو لوگوں کو مینیج کر لیا ہے, جس طرح 26ویں آئین ترمیم کر لی, جو کچھ بھی کرنا تھا. آپ لوگوں کو مینیج کر سکیں, ان کی امنگوں کو, خواہشات کو مینیج کر سکیں؟ کتنے خلاف ہو گئے ہیں. پنجاب میں بھی صورتحال ہے, اندرون سندھ میں بھی, وہ مانتے نہیں ہے کہ یہ ہمارے ریپرزینٹیٹو ہیں. ان کے اندر ایک بغاوت پنپ رہی ہے اس موجودہ سسٹم کے خلاف, ان کے ایک سوچ ہے, وہ نہیں پسند کریں ان حکمرانوں کو. یہ اعزاز سید صاحب کہہ رہے ہیں. اسلام آباد سے آپ کراچی تک چلے جائیں اور روڈ سائڈ کے جو ڈھابے پر کھانا کھائیں, چائے پئیں, لوگوں سے بات چیت کریں, آپ کو لگتا ہے کہ لوگ کتنے غصے میں. آپ اسلام آباد سے کراچی تک چلے جائیں, راستے میں ڈھابے آئیں گے, چائے خانے آئیں گے, جو بھی جگہ آئے گی, آپ ذرا وہاں بیٹھیں اور لوگوں سے بات کر کے دیکھیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا لوگ کتنے غصے میں ہیں. یہ ہے اعزاز سید صاحب, ان کی گفتگو موجودہ حالات پر. نہیں چل رہا جی کام. اچھا اب آ جائیے حامد میر پر. حامد میر صاحب نے کہا جی خواجہ سرا خوف کی علامت بن چکے ہیں, جنہیں دیکھتے ہی بڑے بڑے پھنے خان انہیں جھک کر سلام کرتے ہیں, اور کچھ صاحبان تو انہیں سلوٹ مارتے بھی نظر آتے ہیں. حامد میر کہہ رہے ہیں کہ خواجہ سرا جو ہیں وہ اب خوف کی علامت ہیں. پھر ساتھ ہی حامد میر صاحب نے کہا ہے ہمارے ارباب اختیار حملوں کا تعلق افغانستان سے جوڑ کر اپنے آپ کو ہر قسم کی ذمہ داری سے آزاد کر لیتے ہیں. مان لیا کہ آج کل پاکستان میں ہونے والے حملوں کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں, لیکن یہ خودکش بمبار صرف پاکستان میں کیوں داخل ہوتے ہیں, یہ ایران میں داخل کیوں نہیں ہو پاتے؟ یہ حامد میر صاحب سوال اٹھا رہے ہیں, یہ حکومت جواب دے جی. اچھا, اور حکومت کا ساتھ دینے والے, ان کی حمایت سے یا پیپلز پارٹی کی حمایت سے, موجودہ سسٹم کی حمایت سے سینٹر بننے والے فیصل واڈا صاحب کو مریم نواز صاحبہ سے گلے ہیں. وہ کہتے ہیں جی مریم صفدر نے میو اسپتال کے جس ایم ایس کو نکالا وہ 3 ہفتے پہلے استعفیٰ دے چکا تھا, مگر اس کا استعفیٰ منظور نہیں کیا گیا. اسپتال میں دوائیاں نہیں تھیں کیونکہ کانٹریکٹر کو پیسے نہیں دیے گئے. مریم صفدر کو پتہ ہی نہیں کہ اسپتال میں دوائیاں نہیں ہیں, لیکن آپٹکس کے لیے ایم ایس کو نکال دیا. یہ فیصل واڈا نے کہا کہ جی تیاری تو کر کے جاتے, پتہ ہی نہیں آپ کو کہ پیسے بھی نہیں دیے ہوئے, دوائیاں ہی نہیں ہیں لوگوں کے پاس. حکمرانوں کو کیا پتا
لیکن لگتا ہے کہ اب کوشش یہ ہو رہی ہے کہ پروگرامز میں اپوزیشن بھی اپنے ہی دکھائی جائے, پیپلز پارٹی کو ہی دکھایا جائے کہ وہ اپوزیشن ہے. یہ کوشش ہو رہی ہے ڈیلیبریٹلی, یہ ایک سوچ ہے کہ شاید دکھایا جائے نہیں, تحریک انصاف کی ضرورت نہیں ہے, پیپلز پارٹی جو ہے اپوزیشن کے لیے وہ ساتھ بھی ہیں, 26ویں ترمیم بھی کروا رہے ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بالکل خود کہتے ہیں کہ حکومت ہمارے بغیر نہیں چل سکتی اگر ہم ہٹ جائیں, لیکن پھر ساتھ ہی اب گورنر صاحب بھی رام ہو گئے پنجاب کے, وہ جو بیانات دے رہے تھے وہ کہتے ہیں جی جمہوریت کے لیے ہمیں تو پھر یہ کمپرومائز کرنا پڑے گا. سارے اکٹھے ہیں, ساری ایسی نورا کشتی. تو کوشش یہ ہے کہ دکھایا جائے کہ نہیں نہیں نہیں, اپوزیشن بھی ہم ہی ہیں. آج پنجاب میں ایک ایم ایس کو اڑا دیا سی ایم صاحبہ نے. اب آپ کو اس کی ایکچوئل کہانی یہ ہے کہ چلے یہ تھیٹر چھوٹا تو ٹھیک ہے, لیکن 3 ہفتے پہلے وہ ایم ایس ریزائن کر چکا ہے, اس کو ریزگنیشن کا ایکسیپٹ نہیں کیا. 3 ارب روپے کا خسارے میں وہ ہاسپٹل دوائیاں کیسے کو کانٹریکٹر دے گا, جس جو دوائیاں بڑھایا کرتا تھا تو 3 ارب آؤٹ اسٹینڈنگ جتنے بھی لوگ ہیں, تو دوائیاں نہیں ہوگی تو ایم ایس جو اپنے باپ کے گھر سے لا کے دوائیاں پوری کرے گا. جب دوائیاں گھر سے لا کے تم دوائیاں پوری کرے گا, آپ نے فنڈز ہی نہیں دیے, دوائیاں کہاں سے لائے گا؟ اس کو کہا جی اس کو گرفتار کرو, نکال دو, بس یہ آپٹکس ہی ہیں. اچھا, اب یہ نصرت جاوید صاحب محسن نقوی اور رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مثال ہے. تو اب یہ ہے کہ کیا کہیں, یہ دونوں ایک ہی طرح کے مسائل کا شکار ہیں. کہ بیچارے محسن نقوی صاحب کو خواہ آپ ایک کنٹروورسی میں رکھے تھے. رانا ثناء اللہ صاحب نے لگے تھا آج. رانا ثناء اللہ بھی بیچارہ, اب وہ میں کیا کروں, ہم ایک ایسا ٹیلی ویژن پہ موجود ہیں جو گھروں میں دیکھا جاتا ہے, ورنہ بھوکا جو وہ مثال عجیب سی دینے لگے تھے تو خیر مالک صاحب نے کہا پھر نہ ہی دیں, لیکن انہوں نے طریقے سے مثال دے دی. وہ ساس کچھ کریں پنجابی کا وہاں دونوں بیچارے اتنے ہی بے بس ہیں. کہہ رہے ہیں جی دونوں ہی بے بس ہیں, ان کا کیا کریں, بس وہ ایک دوسرے کے خلاف نکال لیتے ہیں. اچھا جی, جو مریم صاحبہ کا خواب ہے تجاوزات ختم کرنے کا, اس کو پولیس اس طرح سے مینج کر رہی ہے. یہ قاسم سوری صاحب نے یہ ویڈیو شیئر کیا ہے. پولیس والے کا اب یہ کام ہے, آپ کی سیکورٹی نہیں, گھروں میں جا کر چھاپے, لوگوں کو پکڑنا. اور یہ غریب خواتین کے, یہ وہ سبزی بیچ رہی ہیں سڑک کے کنارے, اور ظاہر ہے کہ وہ مریم صاحبہ تو شریف خاندان پیدا ہوئیں, یہ خواتین کا قصور یہ ہے کہ ان کا شریف خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے, دیکھیے سائڈ پر انہوں نے کیا اس طرح سے ٹوکرے رکھ کے اور ان میں سبزیاں لگائی ہوئی ہیں, اور پولیس کا یہ کام ہے کہ آ کر وہ سب گرا دیں. یہ ہو رہا ہے جی تجاوزات کے خلاف. اس پر محمد حنیف صاحب نے بہت خوبصورت ویڈیو بنائی ہے, BBC پر جا کر آپ وہ ضرور دیکھیے اور اندازہ ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ جو ہیں ان کی امنگیں تو یہ ہیں کہ ان کے پاس بلڈوزر نہیں ہے, ورنہ یہ جو اشرافیہ ہے اصل تجاوزات تو یہی لوگ ہیں. مگر غریب آدمی ان کے خلاف کچھ کر نہیں سکتا, اور یہ غریب کے خلاف ہی چلتے ہیں, ان کو تجاوزات میں وہی نظر آتے ہیں. لیکن جو طاقتور ہوتے ہیں, جو ان کی اجازت سے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا دیں, ان کی اجازت سے قبضے کر لیں, وہ ان کو نظر نہیں آتے. ارشد شریف کیس, حکومت کینیا میں صحافی کی فیملی کو کیوں سپورٹ نہیں کر رہی, عدالت حکومتی وکیل پر برہم. کیوں جی حکومت کرے گی, وہ عدالت بھی کمال ہے بس دکھانے کے لیے, یہ تو 26ویں ترمیم کی عدالت ہے, انہوں نے کیا کرنا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں جی اتنے مہینے ہو گئے ہیں کوئی سپورٹ نہیں کیا جا رہا, پھر حکومتی وکیل کہہ رہا ہے ہمیں تھوڑا سا اور وقت دے دیں. آخر میں عمران خان سے ملاقات نہ کروانے پر توہین عدالت کی درخواست دائر ہو گئی ہے. تو یہ درخواستیں بھی دائر ہو رہی ہیں, لیکن جیلر سمجھتا ہے کہ سب کچھ وہی ہے, جو کرنا ہے کر لیں, جب مرضی ہوتی ہے ملاقات کروا دی جاتی ہے, جب مرضی ہوتی ہے نہیں کروائی جاتی. لیکن یہ کب تک چلے گا, کیسے چلے گا؟ اعزاز سید صاحب کی گفتگو میں نے آپ کو سنوا دی ہے, نہیں چل رہا. لوگوں میں نفرت اتنی زیادہ ہے, آپ جا کر کسی بھی سطح پر بات تو کر کے دیکھیے. یہ جن کے آپ کاروبار کہیں, کیا کہیں ان بیچاروں کی روزی جن کی چھین رہے ہیں, جو آپ نے معیشت کی تباہ حالی کیا اور اس پر پھر دندناتے ہیں کہ جی ہاں ہم نے بڑا کچھ ٹھیک کر دیا, صرف اپنی ذات کے لیے ٹھیک کر دیا. لوگوں کی ذرا رائے تو لیں. جب لوگوں نے رائے دی تھی 8 فروری کو, آپ نے اس کو بھی نہیں مانا. اب یہ جو ایک طوفان ہے وہ ایک دم جب سامنے آئے گا تو پھر یہ کہیں گے وہ یہ کیا ہو گیا, جس کی طرف اعزاز سید صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ ہر صوبے میں چلے جائیں وہاں آپ کو لوگوں میں غصہ نظر آئے گا. اس لیے تو لوگوں میں جاتے نہیں, باہر جاتے ہیں تو وہاں لوگ اظہار کر دیتے ہیں, وہاں یہ لوگوں کو لاپتہ نہیں کر سکتے, آکسفورڈ یونیورسٹی میں کچھ کر نہیں سکتے, ان کے پیچھے جا کر ان کے کاروبار نہیں ختم کر سکتے, ان کو لاپتہ نہیں کر سکتے, ان کے گھروں میں چھاپے نہیں مروا سکتے, ورنہ یہ وہاں بھی یہی کر لیتے. اللہ حافظ.